وعلیکم السلام. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت علیمہ خان کو روک لیا گیا ہے اور سلمان اکرم راجہ بھی پہنچ چکے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نماز پڑھنے کے لیے ہمارا نماز پڑھ 4 لوگ ہیں. پوچھ رہے آپ ان سے. ہمارا نام انہوں نے اوکے نہیں کیا. پاٹ صاحب بھی نہیں ملنے کی جگہ نہیں پاٹ صاحب لاہور سے. چلو اچھا چلے گا. کن کن لوگوں کے نام دیے تھے ان میں کوئی بھی نہیں ملا؟ 4 لوگ 5 نام نہیں 6 نام تھے. 6 میں سے ایک بندہ ملا ہے. باقی ایک فیصل ملک ملا ہے. فیصل ملک ہمارے اچھے تھے. ہاں فیصل ملک ملا ہے. اور دوسرا جو ظہیر عباس تھے اس کی جگہ پر انہوں نے عثمان گل کو بھیجا ہے. تو ظہیر عباس کو کیوں نہیں بھیجا؟ ظہیر عباس انہوں نے پیچھے سے ناکے پہ روک لیا. ظہیر عباس نے کہا کہ پھر آپ چلے جاؤ کیونکہ انہوں نے آئی ڈی کارڈ دیکھا دونوں بغیر یونیفارم کے تھے کہ پتہ نہ چلے نا. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ ظہیر عباس ہیں آپ کا نام لسٹ میں ہے تو آپ نہیں جا سکتے. جس کا لسٹ میں ہے وہ نہیں جا سکتا. ہاں وہ نہیں جا سکتا. سر فیصل فرید صاحب دوسری دفعہ جا رہے ہیں. آپ کے نام بھی ہیں آپ نہیں جا سکتے. کیا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے اس لیے خود آپ کے پاس چھیڑ رہے ہیں نا. جواب آپ کے پاس خود ہے. جواب تو ساڈے کول ہے. پہلے ہی جو مسکرا رہے ہیں. ہاں سر آپ کے جواب کی اہمیت زیادہ ہو. نہیں کیا جواب جی آپ خود بتائیں. واضح ہے بات کہ کس کو بھیجتے ہیں کس کو نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے ہم نے تو بات کر لی ہے. بات بالکل واضح ہے. پارٹی کی جانب سے کوئی اگلا لائے عمل تیار کیا جا رہا ہے؟ ہاں جی بالکل کیا جا رہا ہے. چپ تو نہیں بیٹھیں گے نا جی. یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے جو یہ ہو رہا ہے. جو ظلم ہے بربریت ہے عدالتوں کے ساتھ مذاق ہے. عدالتوں سے اب ہم نے سوال کرنا ہے نا. اور بار بار ہر روز کریں گے ہم. عدالت اس ملک میں ہے یا نہیں ہے یہ عدالت کے فیصلے کی توہین ہے نا. ہم نے پٹیشنیں کی ہوئی ہیں. 2 ہفتے ہو گئے ہیں عدالت نے ابھی تک وہ پٹیشن لگائی نہیں ہماری. تو ہم انشاءاللہ کل سے عدالت کے باہر بھی کھڑے ہوں گے. عدالت سے ہم مانگیں گے انصاف. عدالت سے کہیں گے کہ اپنی بقا کے لیے کوئی حکم کرو. تو جو لوگ ملاقات کے لیے گئے ہیں پارٹی مطمئن ہے؟ نہیں دیکھیں ظاہر ہے ہم نے لسٹیں دی ہیں. لسٹ کے مطابق اگر نہیں بھیجا جاتا تو مطمئن نہیں ہیں. سر 1 مہینہ ہو گیا ڈیالہ جیل میں ملاقاتیں نہیں ہونے دی جائیں. دیکھیں بچگانہ سی یہ بات ہے. نہیں کرتے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ ہم گئے ہوئے کے باہر بیٹھ جائیں. گئے ہوئے ہم یہ بھی کریں گے. اور گئی ہیں سیما آپا کچھ دن پہلے. اب اسی طرف ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کے وجود کا احساس دلائیں. اگر عدالت ہے تو عدالت خاموش نہیں بیٹھ سکتی. خاموش عدالت نہیں ہے. عدالت کا کام ہے فیصلے کرنا حکم دینا. تو ہم انشاءاللہ یہ کریں گے کل سے. سر آپ جب لیڈرشپ ہوگی یا آپ کے ساتھ ورکر بھی ہوں گے؟ چلے جاتے ہیں اٹھ کے چلے کب تک اٹھیں گے؟ نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ جی. یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا. سر جب آپ ہائی کورٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کے ساتھ ورکر بھی ہوں گے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہوگی؟ میں نے دیکھیں عدالت میں ہم نے کوئی حملہ تو نہیں کرنا نا. ہم عدالت میں ایک درخواست لے کے جائیں گے. وہ کھلا ہوں گی جو عدالت کا طریقہ ہے. آپ تو ادھر بھی نہیں آتے. ہم کہیں بھی حملہ نہیں کرنے آتے. ہم عدالت میں جائیں گے جیسے عدالت میں جایا جاتا ہے. تو ہم عدالت کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے. ہائی کورٹ ہو پھر سپریم کورٹ ہو. قوم دیکھ رہی ہے جی. اگر اس ملک میں واقعی قانون نہیں ہے تو پھر یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. کل آپ کی عزتیں آپ کی چادر آپ کی 4 دیواری سب کا یہ مسئلہ ہے. یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ معاملہ. جس ملک سے قانون ختم ہو جائے عدالت ختم ہو جائے عدالت خاموش ہو جائے تو پھر سب کے لیے خاموش ہوتی ہے. قانون سب کے لیے ختم ہوتا ہے. وہ کوئی سلمان راجہ یا عامر ڈوگر کے لیے نہیں ختم ہوگا. وہ آپ کے لیے سب کے لیے ختم ہو جائے گا اور ہو چکا ہے. اس لیے پوری قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے. یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. یہ بنیادی اقدار کا معاملہ ہے. ہمارے وجود کا معاملہ ہے. ہم کسی قبرستان میں جی رہے ہیں یا ایک آزاد ملک میں جی رہے ہیں. ہم کہتے ہیں 1947 میں ہم آزاد ہوئے. کیا آپ آزاد محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا آپ کے دلوں میں خوف ہے یا آپ سمجھتے ہیں آپ کے حقوق ہیں بطور انسان؟ اس ملک میں کوئی نظم ہے کوئی آئین ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا. سر آج آپ کے ایم این ایز بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں
اور کیا آپ کو لگتا ہے ان کے پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دو بہنوں کو جو ہے وہ ملاقات کی اجازت ملی؟ ہمیں نہیں پتا انہیں بھی اجازت ملی ہے یا نہیں ملی، ہم انتظار کریں گے. پریشر مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے. پریشر اس پہ ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ ڈر ہو، خوف خدا ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو. دیکھیے ہم کوئی ڈنڈے لے کے تو یہاں نہیں نا آئے، نہتے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارا تو پریشر اخلاقی پریشر ہی ہو سکتا ہے نا. اخلاقی پریشر وہی محسوس کرے گا جس کا ضمیر زندہ ہے. سر آپ نے کہا عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں آپ کو اجازت مل بھی گئی بار بار، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی نئی حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ دیکھیے وہ حکمت عملی قوم اپنائے گی. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے. ایک لمحہ آتا ہے جب پوری قوم کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اب ایک محکوم قوم بن چکی ہے، پھر بات سیاست سے آگے بڑھ جاتی ہے. تب ایک نئی انگڑائی، ایک نئی تاریخ رقم ہوتی ہے. تو یہ آئے گا یہ لمحہ. اتنی دیر یہ ظلم نہیں چل سکتا. ہم یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں، اسی لیے ہر ہفتے آ کر ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم قوم سے مخاطب ہیں. ہم ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں جو قابض ہیں اقتدار پہ، اور جو پوری قوم ہے جو اس وقت تماش بین ہے، جو دیکھ رہی ہے، جو بیچارگی کے احساس میں مبتلا ہے. کوئی قوم بیچاری نہیں ہوتی. عوام میں بے پناہ طاقت ہے. عوام کی طاقت کو ہم آواز دے رہے ہیں. یہ اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. اڈیالہ جیل سے کچھ دوری پر علیمہ خان سلمان اکرم راجہ کو روک لیا گیا، اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور جو خان صاحب کی فیملی کے ممبران ہیں، عظمیٰ خان، نورین بی بی، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ لے کر چلے گئے ہیں اور ان کی ملاقات اب ہوگی خان صاحب سے. وعلیکم السلام. گئے جی فیصل چوہدری صاحب گئے جی، دوسرے گئے جی ظہیر صاحب کو نہیں جانے دیے، تو پھر گئے اپنا